السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غازی شہزاد ہیں، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہوں، اور آج بالخصوص بیس کیمپ کی حکومت اور پولیس کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام دینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن، میں اجازت دیتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہیں، ان کو میں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں بانہم ظلموا، جن پر باسباب بیکاز آف کہ وہ مظلوم ہیں، وہ اپنی حق کی، اپنی آزادی کی اور اپنی مظلومیت کی جنگ خود لڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ لڑیں تو اللہ رب العزت ان لوگوں سے ناراض ہے، اور اگر وہ لڑیں تو اللہ نے یہاں پر ان اللہ علی نصرہم لقدیر وعدہ کیا ہے کہ وہ لڑیں گے اگر، تو اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے کہ ان کی مدد کرے۔ اس کا مطلب ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مظلومیت اور اپنے دفاع کی جنگ لڑنے والے کی ہی مدد کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو متفقن علیہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان، بھارت دونوں نے گزشتہ تقریباً 78 ایئر سے پاکستان، بھارت نے وعدہ کر کے خلافی کی کہ بھارت اور پاکستان کشمیریوں کو حق دے گا، حق خود ارادیت دے گا کہ آپ لوگ بھارت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یا خود مختار رہنا چاہتے ہو۔ تو چونکہ وہ پاکستان، بھارت دونوں کے اوپر ہماری طرف سے یہ حجت قائم اور ختم ہو چکی کہ یہ دونوں ملک ہمارے نام پر، کشمیر کے نام پر، اس تحریک پر نیوکلیئر پاور بن گئے، فوجیں ان کی، فوجی جرنلز ان کے کینیڈا اور جاپان اور جرمنی اور فرانس اور امریکہ اور انگلینڈ کے اندر ہیں، ہمارا بجٹ کھا کھا کے کہ بھئی ہمارا پاکستان نے کہا کہ بھارت کے ساتھ کشمیر پہ ہماری دشمنی ہے، بھارت نے کہا کشمیر کے اوپر پاکستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اور یہ دو نیوکلیئر پاور بن گئے۔ اب کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو ایک پیغام، اور بہت اچھی طرح سے، بہت غور سے سن لیجئے لوگوں، میرے خیال میں اس وقت دنیا کی بے غیرت ترین قوموں کے اندر ہمارا نام شامل ہے، جو عزتیں بھی لٹوائیں، حقوق بھی غصب کروائیں، نوجوانوں کو بھی قتل کروا رہے ہیں، بھارت کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، نام لے لے کر آپ کو انشاءاللہ لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حریت کے لوگ، عام لوگ کس قدر جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جب میں نے یہ بات کی آزاد کشمیر کے اندر 2023 کے اندر پریس کانفرنس کی، ہمیں بالکل آزادی سے کام کرنے دیا جائے، کھل کے کام کرنے دیا جائے، تربیت کرنے دی جائے نوجوانوں کو، اور ٹرین کیا جائے یہاں پر نوجوانوں کو، اور پھر ہماری جو ریجمنٹس ہیں، آزاد کشمیر ریجمنٹ جو ہیں، اور NLI گلگت بلتستان کی یہ فورسز ہمارے حوالے کی جائیں، ہمیں واپس دی جائیں۔ ہم نے ہی بنائی تھی، ہمارے بزرگوں نے یہ خطہ آزاد کیا، انہوں نے یہ فوج تشکیل دی تھی، یہ واپس کی جائے، جانباز فورس بنائی جائے جس میں یوتھ کو، نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے۔ ہم اپنا مسئلہ خود حل کروانا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی دی جائے۔ مجھے گرفتار کیا گیا، میرے پہ جھوٹے کیس بنوائے گئے، اور 14 مہینے جیل کے بعد مجھے جبرن نکلنا پڑا جیل سے۔ ادروائز انہوں نے پاکستان کے اندر ایجنسیوں نے کیس لگا دیے، جس پاکستان کے اندر کبھی ہم نے جس کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی پسند نہ کیا ہو، اس کے اندر کیس بنوائے گئے۔ یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ اس آزادی کی راستے کے اندر بیس کیمپ کو آزاد اور خود مختار نہ بنانے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی ایجنسی اور اس کی حکومت شامل ہے، بھرپور اور پوری مکمل شامل ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جیل سے نکلنے کے بعد 5 آپریشن کیے، اور کس کے کہنے پر کیے انہوں نے؟
آزاد کشمیر حکومت نے میرے خلاف ہیں اور اس ایجنسی نے میرے خلاف اور اس پولیس نے میرے خلاف ہیں آپریشنز کیے. اب میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہمیں چونا لگایا جا رہا ہے. آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے کچھ ہیں نامراد، کچھ بے شرم، کچھ غلام ابن غلام، کچھ بکے ہوئے، کچھ 2 ٹکے کے حکمران جن کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہمیں. انہوں نے اس بیس کیمپ کے لوگوں کو بدترین غلام بنایا ہوا ہے. کون؟ اب پونچھ کے لوگ کہتے تھے مجھے کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اور ایک مارشل قبیلہ ہے یہاں پر، مارشل قبیلے کے بزرگوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں، کھالیں کھچوائیں، اور بڑی یہ بیس کیمپ کو بنانے میں ایک رول پلے کیا مارشل قبیلے نے. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں مارشل قبیلے کے معززین، تمہارا کون سا بندہ جس نے قربانیاں دی وہ آج حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ کون سا ہے جس کے آبا و اجداد نے قربانیاں دی وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے؟ کون سا ہے؟ نہیں. کیا سازش ہے؟ کیا بدماشی ہے؟ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بھئی تمہیں بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، بھئی تمہاری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا گیا. یہ بدماش بنے ہوئے ہیں. پاکستان بھارت دونوں اپنے آپس میں فیصلے کرتے ہیں، ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے انہوں نے. اب میں ریاست کے لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑے ٹاؤٹ ایجنسی نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بٹھائے ہوئے ہیں. نہ تو یہ عوام کے مینڈیٹ سے آتے ہیں، نہ ان کو عوام پسند کرتی ہے. یہ خود سے ہم پہ مسلط ہو کر آج یہ اسمبلی کے اندر سے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم بیس کیمپ کے وزیر اعظم ہیں. تو وزیر اعظم بیس کیمپ اور وزیر اعظم کے انڈر جو پولیس ہے، انہوں نے جو ظلم کرنا تھا ظلم کر لیا. اب ان کو اب جواب آئے گا. ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم بھارت کے خلاف تیاری کریں آزاد کشمیر کے اندر، لیکن وہ بعد میں کرنی پڑے گی ہمیں. پہلے انشاءاللہ العزیز ہم سارے لوگ عوام میری آواز انشاءاللہ کہ ریاست جموں کشمیر میں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے، مجھے سمجھتا ہے، میری بات مانتا ہے، چلتا ہے. تو عوام سے میں، میرے معزز بزرگ، نوجوان، اس بیس کیمپ کے لوگ اور مرد و خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، جب تک اس بیس کیمپ کے اندر ہم ایک انقلابی حکومت بنا کر آپ لوگ تحریک نہیں لڑیں گے، کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. 1000 سال یہ آپ کو کھاتے رہیں گے، آپ کی نسلوں کا بجٹ کھاتے رہیں گے، لیکن آپ کو کسی بھی صورت کسی غریب کو انصاف ہے اور نہ ہی تحریک ریاست جموں کشمیر کبھی منطقی انجام تک پہنچ سکتی ہے. آج باغ پولیس نے ایک پیغام جاری کیا کہ کچھ دہشت گرد ہیں یہاں پر، دہشت گردانہ کارروائی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا جن کو یہ نظر آئیں تو ان کو پکڑوایا جائے. تو جو آپریشن ہوئے میرے خلاف، تو میرے پاس گن تھی، میرے ساتھیوں کے پاس تھی. میں نے کہا یہ پولیس جموں کشمیر کی ہے، اس کو نہیں مارنا. آخری آپریشن میں جب ساتھیوں نے کہا کہ یہاں اگر جنگل میں ہم بیٹھے ہیں، جنگل میں پولیس آ کے ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے تو کیا کریں، میں نے کہا نہیں مارنا. ہاں اگر تمہارے سر پہ چڑھ جائیں تو کہیں پاؤں میں، ٹانگ میں گولی مار دو، لیکن اب اگر تم آپریشن کرو گے تو ٹانگ میں نہیں، ان کی کھوپڑی میں گولی مارو. اللہ کی قسم، یہ بے غیرت بے شرم پولیس. ہم نے اتنا صبر کیا کہ بھئی تم ہمیں آزادانہ طور پہ تربیت کرنے دو. یہ مجھے جیل میں مذاکرات کے لیے آتے، انہوں نے بہت نارمل لیا تھا. اب تو الحمدللہ بہت سی ٹیمیں، بہت سے لوگ جڑ چکے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ حکم کریں. کوئی بندہ پولیس اگر اس حوالے سے، ریاست کی آزادی کے حوالے سے کسی کے خلاف آپریشن کرے گی تو وہ گھر میں پھر نہیں جائے گی. آپ حکم کریں. میں نے سمجھا تھا یہ سیریس حکومت ہوگی، چلیں ہم صبر کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے. ہم نے شرائط رکھی تھی کہ بھئی بیس کیمپ کے اندر اب حکومت ہماری ہوگی، ہماری ایک انقلابی حکومت جو آزادی کے لیے بنائی جائے گی. نمبر 2، جو اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہاں پر اس حکومت نے چونکہ وہ رول پلے تو کیا نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تحریک آزادی ریاست جموں کشمیر کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے اور ان سے بات نہ کی جائے. تو یہ اب بات ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے.
अब नौजवान इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। मैंने बहुत इंतजार किया और यहाँ तक कि हठधर्मी भी नहीं की हमने कहा आप बैठे हमसे बात करें, हम चाहते क्या हैं, हम आज़ादी चाहते हैं भाई। दो मुल्कों ने वादा किया, पाकिस्तान भारत ने, उनसे आज़ादी चाहते हैं हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर सामने आना चाहते हैं, हमें आज़ादी दी जाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये हुकूमत बनाने वाले कोई और होते हैं, हुकूमत बनाते वो हैं जिन्होंने पूरे अपने मुल्क में अपने लोगों को मार मार के उनका सत्यानाश कर दिया और फिर बांग्लादेश की तर्ज पर ये मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। उनके कहने पर तुम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी से गद्दारी तुमने पहले भी की, अब भी कर रहे हो, तो हम अब तुम्हारी बात किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। तुम्हारा कोई ऑपरेशन जो कि आज कल और आज पुलिस ने यहाँ पर बाग से एक एलामिया जारी किया है कि कोई दहशतगर्द हैं, वो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं भाई, वो आज़ाद वो अपनी रियासत को आज़ाद देखना चाहते हैं, आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं, उनको ये दहशतगर्द करार दे रहे हैं, ये काम नहीं करने दे रहे हैं हमें रियासत के अंदर अपनी आज़ादी के लिए। और ये अगर ये काम नहीं करने देंगे तो हम भी इंशाअल्लाह हम दूसरा स्टेप उठाएंगे। और यहाँ भी ये लोग, हम ये चाहते थे कि रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस हमारा साथ दे, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, हम तरबियत करवाएं नौजवानों को, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये टाउट, ये ISI या पाकिस्तान की फ़ौज के अंडर रहकर सारा काम करने वाले शायद लोग हैं, ठीक है। ये अपनी रियासत के लिए नहीं है, टैक्स हमसे लें, तनख्वाह हमसे लें और फिर हम आज़ादी पसंदों के ऊपर ऑपरेशन करें और हम फिर इनकी बातें सारी ज़िंदगी मानते रहें, 80 साल से इनको हम बर्दाश्त करते रहें। अब ये नहीं होगा भाई, सीधी और साफ बात है। अब अगर किसी आज़ादी पसंद के खिलाफ ऑपरेशन चलेगा, ये अगर करेंगे, उसका इनको जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये फिर जवाब के लिए तैयार हो जाएं। ये माहौल, ये रियासत के लोगों, ये मैं इसलिए वीडियो पैगाम सारा हर वक्त आपको दे रहा था कि आप बात को समझें कि असल में हमारी तहरीक के दुश्मन कौन से हैं, हमारी आज़ादी के रास्ते में रुकावट कौन है। असल में आप बात समझें तो वो आपको समझ आ गई है। जो हमारे आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान और हमारी आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों ने पाली हुई ये पुलिस, जिसका काम था कि क्राइम कंट्रोल करना, और वो तहरीक पसंदों के पीछे लग गई है। तो ये किसी और के कहने पे अगर लग गई है तो फिर ये भी सामना करे, फिर ये घरों को फिर लौटेंगे नहीं। फिर याद रखें, और इनके घर वाले इनको कह दें पुलिस वालों को कि अगर तुमने किसी आज़ादी पसंद को शहीद किया यहाँ पर और गिरफ्तार किया तो शाम को तुम भी घर नहीं आओगे। क्यों भाई, हम 36 हज़ार मुअज़्ज़ज़ औरतों की असमत दरियाँ करवा के और लाखों में नौजवानों को शहीद करवा के हम तुम जैसे 2 टके के हुक्मरानों के ऑर्डर के मुताबिक हैं, तुम दहशतगर्द करार दे रहे हो। किस बुनियाद पर? तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? किसने क्या नुकसान किया है? कोई सबूत पेश करो। सबूत के बगैर दहशतगर्द और लोगों को मुतनफर कर रहे हो तहरीक से, और आप मजीद हमारे सरों के ऊपर बैठकर अपनी नस्लें पालना चाहते हो। ये हम अब नहीं होने देंगे। लिहाजा मेरी आखिर पे ये गुजारिश है कि जब भी पुलिस कोई ऐसा ऐलान करे, इंशाअल्लाह हम आपको उसके हवाले से बता दिया करेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, ये अपनी हद में रहें। अगर हद में नहीं रहेंगे तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप कहें, आप सिर्फ हुक्म करें हमें, फिर हम देखेंगे कि ये वापस घरों को कैसे जाते हैं। ये हमें अगर आज़ादी से अपने काम नहीं करने देंगे, तहरीक आज़ादी रियासत जम्मू कश्मीर के लिहाज से हमें आज़ादी से काम नहीं करने देगी ये हुकूमत और ये पुलिस, तो फिर हमारा सर से पानी गुजर चुका है। हम किसी भी सूरत है इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर यहाँ भी आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जंग पहले तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर देखेंगे आगे कि आगे कैसे हमने काम करना है। और ये सब लोगों से गुजारिश है कि कोई पुलिस, बाकी पुलिस अपनी हद में रहे, अपनी बैरकों में रहे और क्राइम कंट्रोल करे। किसी आज़ादी पसंद को अगर तुमने गिरफ्तार किया और किसी आज़ादी पसंद को अगर तुमने शहीद किया और जो मुअज़्ज़ज़ रियासत की माओ बहनों के दिफा के लिए खड़ा हो, उसको अगर नुकसान पहुंचा तो फिर तुम भी थानों के अंदर नहीं रहोगे और तुम भी वापस घरों को फिर इंशाल्लाह नहीं जाओगे। अगर ये तुमने काम किया और होश के नाहन ले आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, अभी भी मौका है, तुम हमारी बात मानो, हमारी बात मान लो, हट दर्मी छोड़ लो, गद्दारी छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गट्ठे हो चुके हैं, हम गट्ठे हैं, हम मुत्थिद हैं,
ہم تمہاری نسلوں کو بھی بتا دیں گے کہ ہمارے ساتھ غداری کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے لوگوں سے گزارش ہے کہ پولیس کے ان چیزوں کے اوپر کان نہ دھریں۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، کسی ایجنسی اور کسی اور فورسز کے کہنے پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس علاقے کا امن یہ خراب کریں گے، ہم نہیں خراب کر رہے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں 80 سال سے، صبر 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 صبر۔ اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے ان کے کسی بیان پر کوئی دھیان نہیں دینا ہے اور ان کو جواب دینا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، یہ پروپیگنڈا بند کرو، یہ جھوٹ بولنا بند کرو، تاکہ یہاں پر امن سے ہم تحریک کا کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔